حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا۔ اب دیکھیں بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ولادت آقا کی ہو گئی 14 صدیاں پہلے، اس ذکر کا کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کچھ ملنا ہے یہاں سے؟ ٹھیک ہے، بس آپ کی سیرت کو بیان کر لو، آپ کے اسوہ کو بیان کر لو، بس اس کی پیروی کرو، بس یہی پکی ملتی ہے۔ سرکار کے اسوہ کی پیروی کر لو، بس یہی چیز مل رہی ہے نا۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا انداز کیا ہے، قرآن کیسے یاد کرتا ہے، اور قرآن کا انداز تو نہیں، وہ تو رحمان کا انداز ہے۔ قرآن تو کلام الہی ہے، اذن الہی ہے، اس کے لفظ الہ کے لفظ ہیں، وہ تو وحی الہی ہے، وہ الفاظ کسی انسان کے نہیں، وہ تو خالق کے ہیں۔ اور جنہیں خالق نواز دے، جنہیں خالق عطا کرے، جنہیں خالق رفعت سے نوازے، جنہیں خالق مقام سے نوازے، ان کا ذکر کرنے سے کمیاں دور ہوتی ہیں، ان کا ذکر کرنے سے گناہوں سے بندہ پاک ہوتا ہے۔ پاکوں کا نام لینے سے کچھ نہ کچھ پاکی تو ملتی ہے۔ تو قرآن پاک میں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا، جا بجا انبیاء کرام کے نام پر سورتیں ہیں۔ سورہ ابراہیم دیکھ لیں، اب دیکھیں القصص دیکھ لیں، بے شمار ہر صورت میں جا بجا اس کے انبیاء کا تذکرہ۔ تو نبیوں کا تذکرہ کرنا سنت الہٹ ہے، نبیوں کا تذکرہ کرنا خدا کی سنت ٹھہرا۔ تو خدا سب سے بڑا ہے، خدا خالق ہے، سب سے بڑا ہے، تو جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی سنت بھی سب سے بڑی ہوتی ہے، تو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی سنت بھی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اور رب کی سنت ہے انبیاء کا تذکرہ کرنا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان تمام کو ہم نے عالموں پر فضیلت دے دی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادیں، انبیاء کی اولادوں کا تذکرہ کرنا سنت الہ ہے۔ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائیوں کا تذکرہ کرنا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، انہیں چنا تو ہم نے ہے، ہدایت تو ہم نے دی ہے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو میں جو نقطہ بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ انبیاء کا تذکرہ کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، انداز گفتگو کو بیان کرنا، انداز نشست کو بیان کرنا، ولادت کو بیان کرنا، چلنے پھرنے کو بیان کرنا، یہ قرآن کی بے شمار صورتوں میں آیا ہے۔ اور میلاد پہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کا تذکرہ، آپ کی ولادت کا تذکرہ، آپ کے خصائص کا تذکرہ، آپ کی شان کا تذکرہ، آپ کے معجزات کا تذکرہ، آپ کی نام کی برکتیں، آپ کے ذکر کی برکتیں، آپ کی نسبت کی برکتیں، یہ ساری چیزیں اس بابرکت سے اس بے برکت کو جوڑتی ہیں۔ تو جب یہ بے برکت اس بابرکت سے جڑتا ہے تو ہر بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، ہر بدبختی ختم ہو جاتی ہے، نامرادی باقی نہیں رہتی، خوشبختی برستی ہے، نصیب کھلتا ہے، عطا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں وہ کچھ ملتا ہے
جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس چیز کو چھوڑو. قرآن میں کیوں تذکرہ آیا؟ اس چیز کو دیکھو. قرآن میں تذکرہ آیا ہے. انبیاء کا تذکرہ کرتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. حضرت اسماعیل کا تذکرہ کرتے ہو، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بے شمار تذکرے ہیں. تو اب یہ تذکرے پڑھتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. میلاد کا مہینہ آتا ہے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تکلیف کچھ اور ہے. یہ تکلیف کچھ اور ہے. ٹٹولیں تکلیف ہے کیا؟ پریشانی ہے کیا؟ ایک چیز کے سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل، اے میرے مصطفیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ بول دیں کل ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، میرا حج، سارا کچھ، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا تو شریک کوئی نہیں، وبذالک امرت، مجھے تو اسی کا امر ہوا ہے، وانا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، انا اول المسلمین، سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والا، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا، انا اول، میں اول ہوں. آقا دکھنے میں آخر، رب کہتا ہے اول المسلمین، سب سے پہلا ساجد، سب سے پہلا عابد، سب سے پہلا ذاکر، سب سے پہلا حمد کرنے والا، سب سے پہلے الہ کو راضی کرنے والا، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا ہوں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ سجدہ گزار کون کون ہوگے. کیا صرف انسان ہی سجدہ کرتے ہیں؟ کیا جنات ہی سجدہ کرتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں جھکتا کون کون ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. وَلَهُ أَسْلَمَ، جو کوئی بھی جھکا نا اس کی بارگاہ میں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، کوئی پسند سے جھکا، کوئی لاچاری سے، پریشانی سے جھکا، سارے اس کی طرف لوٹنے والے. جب سارے بندے ٹھہرے، بندے ہم تو ہیں، اللہ کی ساری مخلوق بندگی میں آتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق بندگی میں آتی ہے. اور سجدہ گزار صرف انسان ہی نہیں، سجدہ صرف جنات نے ہی نہیں کیا. مولا پر سجدہ کس کس نے کیا؟ سجدہ سیدنا جبریل امین نے بھی کیا، میکائیل علیہ السلام نے کیا، اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسرائیل علیہ السلام نے کیا، لوح نے بھی کیا، قلم نے بھی کیا، کرسی نے بھی کیا، جنت نے بھی کیا، دوزخ نے بھی کیا. جب سارے ساجد، جب سارے جھکنے والے، جب سارے عبادت گزار، اور معبود ایک، الہ ایک، خدا ایک، باقی جھکنے والے، باقی سب مانگنے والے، باقی سب جھولی پھیلانے والے، اور جھولی پھیلانے والوں میں فرشتوں کے سردار بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ہر شے ہے سوالیوں میں. اور جتنے سوالی بھی ہیں، جتنے سجدہ گزار ہیں، جتنے آنے والے ہیں، انا اول المسلمین، سب سے پہلا میں ہوں. تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا میں ہوں، بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں، اور پہلے بھی میں ہوں، آخر میں ہوں، درمیان میں بھی میرا ہی فیض ہے. سورہ نجم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. نجم کا ایک مطلب اصل بھی ہوتا ہے،
نجم کا ایک مطلب ستارہ بھی ہوتا ہے، نجم کا ایک مطلب اصل روٹ فاؤنڈیشن کسی چیز کی۔ امام جلال الدین سیوطی، امام فخر الدین رازی، بے شمار مفسرین کرام نے یہ معنی بیان کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے اس ذات مصطفیٰ کی، اے میرے مصطفیٰ مجھے قسم ہے تیری کہ تو اصل کائنات ہے، تجھ سے کائنات کی ابتدا ہوئی، جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی والنجم میرا مصطفیٰ تھا، انا اول المسلمین، میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک خدا ہے، ایک ماں سوا خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک ماں سوا اللہ ہے۔ اللہ کی تو اصل ہو نہیں سکتی، اللہ کی ابتدا تو ہو نہیں سکتی، اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اب اصل کس کی ہے؟ آقا آپ کس شے کی اصل ہیں؟ کس چیز کا آغاز آپ سے ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، نجم کا مطلب ہوتا ہے جڑ، جڑ سے ابتدا ہوتی ہے نا درخت کی، جڑ سے ابتدا ہوتی ہے درخت کی، شاخیں، پھل، پھول، پتے سب بعد میں، جڑ میں ابتدا ہوں، انا اول المسلمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک خدا ہے، ایک اللہ، ایک ماں سوا اللہ۔ اب اللہ کی تو اصل کوئی نہیں، اللہ تو لامحدود ہے، بے انتہا ہے، نہ اس کے آغاز کا پتہ نہ انتہا کا پتہ۔ وہ خالق ہے، اس تک تو رسائی نہیں۔ باقی ساری چیزیں آتی ہیں مخلوق میں، مخلوق میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ تو حضور آپ کس کی اصل ہیں؟ حضور آپ کس کی اصل ہیں؟ تو رب نے کہا میرا حبیب کسی خاص چیز کی اصل نہیں ہے، اسے محدود نہیں کیا جا سکتا، میرے مصطفیٰ کو محدود نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے صرف انسانوں کی اصل، یہ نہیں کہہ سکتے جنات کی اصل، یہ نہیں کہہ سکتے فرشتوں کی اصل، کل کائنات کی اصل۔ اے محبوب بس تو اصل کائنات ہے، مصدر کائنات ہے، منبع کائنات ہے، ہر چیز کو وجود تیرے وجود سے ملا، کیونکہ تو اصل کائنات ہے، کیونکہ تو اصل کائنات ہے، ابتدائے کائنات ہے، باقی ہر شے بعد میں۔ تو اب دیکھیں حضور تاجدار کائنات کو رب نے کہا کہ مجھے قسم ہے اے مصطفیٰ تیری کہ تو اصل کائنات ہے، اوپر جا کر پھر نیچے آیا، اذا ہوا، اوپر گیا پھر نیچے آیا، ہے تو اصل کائنات، تجھ سے ابتدا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ سارا کچھ پتہ کس لیے؟ یہ عشق کا پیغام ہماری نسلوں تک جائے، یہ محبت کا پیغام ہماری نسلوں تک جائے، یہ نسبت ہماری نسلوں کو منتقل ہو، انہیں پتہ چلے ہمارا باپ کس سے جڑا ہے، ہمارے بزرگ کس سے جڑے ہیں، اسلاف کس سے جڑے ہیں۔ آپ کے گھر میں جب یہ نام نہیں لیا جائے گا، آپ کے گھر میں اگر درود نہ پڑھا جائے، آپ کے گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، آپ کے گھر میں یہ کچھ نہ کیا جائے، تو پھر جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پتہ کہاں نہیں پڑھی جاتی، نماز قبرستان میں نہیں پڑھتے۔ تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سرکار کی حدیث بھی ہے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں نماز پڑھا کرو۔ تو یہ سارا کچھ کس لیے؟ یہ سارا کچھ اس لیے کہ اکٹھے کر کے ذکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے حبیب خدا کا۔ ہماری کیا اوقات ہے ہم سرکار کا ذکر کریں؟ کل کائنات ذکر کر رہی ہے، خود رب ذکر کر رہا ہے، ہمارے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔
باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بھیجا تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ بس یہ چھوٹی سی بات کر کے نا، کیونکہ وقت کی کمی ہے، نہیں تو میں نے ایک بڑی لمبی حدیث یاد کی ہوئی تھی، پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ اب دیکھیں، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رحمت، سب سے پہلی رحمت کسی بھی چیز کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ اس کا وجود میں آنا۔ اگر کوئی شے ہوگی تو اس پہ رحمت کریں گے نا۔ تو پہلی رحمت کیا ہے؟ کہ کوئی شے ہو، کسی چیز کو وجود ملے، کسی چیز کا آغاز ہو، کسی چیز کی تخلیق ہو۔ تو پہلی رحمت تخلیق کائنات کی ہے۔ واہ کیا بات۔ اور اگر حضور کو عالمین کی رحمت مانو تو پھر تخلیق بھی آپ کی رحمت سے ہے۔ اور اگر آپ کو رحمت للعالمین جانو تو عالم بعد میں، رحمت پہلے۔ کیونکہ محتاج شے جو ہوتی ہے نا، محتاج وہ بعد میں آتی ہے۔ محتاج لائے جس کی محتاجگی ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ ہم محتاج ہیں نا۔ اب دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے محتاجگی ہوتی ہے ہوا کی یا نہیں؟ تو ہوا اگر ہو ہی نہ، سانس نہیں لی جا سکتی۔ ہوا رب نے پہلے بنائی، بچہ بعد میں پیدا ہوا، پھر سانس لی۔ تو محتاج شے بعد میں ہے، محتاج لائے پہلے ہے۔ اگر جینے کے لیے پانی کی حاجت ہے تو پانی پہلے ہے، بندہ بعد میں ہے۔ پانی پہلے آیا، ہوا پہلے آئی، ہر شے پہلے آئی۔ اب پانی کو وجود کہاں سے ملا؟ ہوا کو وجود کہاں سے ملا؟ زمین کو وجود کہاں سے ملا؟ آسمان کو وجود کہاں سے ملا؟ جنت کو وجود کہاں سے ملا؟ دوزخ کو وجود کہاں سے ملا؟ لوح کا وجود کہاں سے؟ قلم کا وجود کہاں سے؟ کرسی کا وجود کہاں سے؟ ہر شے کو وجود بعد میں ملا، پہلے وجود مصطفیٰ آقا کے وجود کے دم قدم سے ہر وجود ہے۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ، بے شک۔ آقا آئے تو لوح آئی، آقا آئے تو قلم، آقا آئے تو جنت، آقا آئے تو دوزخ، آقا آئے تو انسان، آقا آئے تو جنات۔ پہ ہر شے کا نقطہ آغاز کہاں سے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب آتا ہے نا قرآن، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دور کر دیا اس کریم رب سے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی ذات ہے جس نے تجھے بنایا اور تجھے اعتدال میں سنوارا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا بنا ڈالا۔ تو تخلیق کے اعتبار سے انا اول المسلمین۔ تو دیکھیں اللہ کو کرسی کی حاجت نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، اللہ بے نیاز ہے، اسے نہ بستر کی حاجت ہے، نہ کرسی کی، نہ کسی شے کی۔ عرش کے ستون بھی ہے نا، حملۃ العرش، کیا عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھا کسی نے جا کے؟ کیا بات۔ کیا بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا غلاف کعبہ کے اندر کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا صفا مروہ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ خدا کو تو دیکھا ہی نہیں، خدا تو نظر ہی نہیں آیا، کسی کو نظر نہ آیا۔ ہم تو بڑی دور کی بات ہے، صحابہ اکرام نے کس کو دیکھا، کس کو مانا؟ جس نے بھی دیکھا آقا کو دیکھا۔ اللہ کا حسن تو کسی نے نہ دیکھا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سونا ہے، بڑا پیارا ہے، اس کے جمال کو کسی نے دیکھا؟
اس کے حسن کو کسی نے دیکھا؟ جس نے دیکھا حسن مصطفیٰ کو دیکھا، اور جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا دیکھتا رہ گیا۔ جس کا محبوب اتنا پیارا ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا، جس کے حبیب کا چہرہ اتنا روشن ہے، جس کا حبیب اتنا باکمال ہے، اتنا بے مثال ہے، اتنا لاجواب ہے، اتنا یکتا ہے، اعلیٰ ہے، انوکھا ہے، الگ ہے، اس کا خدا کیسا ہوگا، اس کا خالق کیسا ہوگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کا خالق کیسا ہوگا؟ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے سرپرستی نہیں کی؟ ایک ترجمہ یہ بھی ہے نا۔ تو دیکھیں سرپرستی کس نے کی تھی سرکار کی جب سرکار یتیم ہوئے؟ کس نے سرپرستی کی؟ سرپرستی تو اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن کس نے کی؟ الم یجد کا یتیما فآوا، سرپرستی جس نے بھی کی اصل سرپرستی تو ادھر سے ہے۔ اور یتیم کا ایک اور مطلب بھی حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے، بڑا روح تازہ ہوتی ہے سپر سے۔ در یتیم لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ در کہتے ہیں موتی کو، یتیم کہتے ہیں نایاب کو، نایاب موتی، نایاب موتی، قیمتی موتی، انمول موتی۔ الم یجد کا یتیمن، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو نایاب پایا، ہم نے آپ کو انوکھا پایا، ہم نے آپ کو بے مثال پایا، یکتا پایا، حسن میں، کمال میں، معرفت میں، ہر شے میں۔ الم یجد کا یتیما، ہم نے آپ کو بے مثال پایا، اور جب سب سے ہٹ کے پایا، آدم کو بھی میں نے بنایا، عیسیٰ کو بھی میں نے بنایا، موسیٰ کو بھی میں نے بنایا، ابراہیم کو بنانے والا بھی میں، ہر ایک پر نوازشات کی انتہا میں نے کی، ہر ایک کو معجزات سے نوازا، لیکن الم یجد کا یتیما، میں نے جب آپ کو دیکھا انوکھا پایا، اور جب انوکھا پایا فآوا، میں نے اپنے لیے چن لیا اور تجھے مصطفیٰ بنا دیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، جو محبوب خدا ہے، ہم بھی آج اس لیے بیٹھے ہیں، یہ جولی پھیلا کر، یہ دامن پھیلا کر، یہ دل پھیلا کر، ہر چیز کو پھیلا کر اس لیے بیٹھے ہیں، وہ محبوب جو محبوب خدا ہے، اس کی آمد میں ستارے زمین پر آ جائیں، اس کی آمد میں آسمان کے سارے ملائکہ زمین پر آ جائیں، تو زمین والے تو اوپر جا نہیں سکتے، ان کی التجائیں تو اوپر جا سکتی ہیں، ان کی تمنائیں تو اوپر جا سکتی ہیں، ان کے گزارشات تو اوپر جا سکتے ہیں۔ مولا ہم نیچے ہیں، کمیوں والے ہیں، کجیوں والے ہیں، مولا تو اعلیٰ ہے، تو اکبر ہے، تو فضل والا ہے، تو عطا والا ہے، تو مصطفیٰ والا ہے، بس ایک نسبت ہے، ہم بھی مصطفیٰ والے، تو بھی مصطفیٰ والا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ کمیاں تو ہیں، گناہ تو ہیں، رذائل تو ہیں، بد اخلاقی بھی ہے، دوری بھی ہے، سب کچھ ہے، احساس بھی ہے کہ ہیں آقا کے امتی، وہ تو نایاب موتی ہیں۔ مولا تو نے اپنے لیے چنے بھیجے ہم میں، اور ہم میں جب بھیجے تو باری تعالیٰ اس نسبت میں تو ہماری نسبت بھی تیرے حبیب سے، تو حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اکٹھے ہونا برکت کی بات ہے۔ دیکھیں حضور کا تذکرہ کرنا، آقا کی معجزات کا بیان کرنا، آقا کے حسن کا بیان کرنا، آقا کی سیرت کا بیان کرنا، یہی چیز سنت خدا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ہے، کبھی زکریا علیہ السلام کا ذکر، کس لیے؟ پر ہم بھی اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس پورے مہینے میں پروگرام ہوں گے، اور جان لیں کہ ہم نے کون سا کام ایسا کیا جس سے شرک ہوتا ہے؟ تلاوت ہوئی، سرکار کی ثناخوانی ہوئی، بیان ہوا قرآن سے، ان میں کوئی چیز حرام نظر آئی؟ کیا شرک کیا گیا؟ خدا کہا کسی کو؟
اور بعد میں جو حلیم چاول ہوں گے کیا وہ کھانا شرک ہے؟ ادھر کھانا شرک ہے تو مہندی پہ کھانا شرک نہیں ہوتا، ولیمے پہ کھانا شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔